تو یہ دیکھیں کتنا السلام علیکم۔ بڑا دعویٰ ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اور کتنا بڑا دجل ہے۔ تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او قال اوحی الی ولم یوحى الیہ شیء۔ تو اس سے بڑا جو ظالم کون ہوگا جو اللہ پر افطرا باندھے، جھوٹ گڑے اور کہے کہ، یا یہ کہے کہ میری طرف وحی نازل ہوتی ہے، حالانکہ اس کی طرف کچھ بھی وحی نازل نہیں ہوئی۔ تو یہ پھر دیکھیں کہ کتنی ہی احمقانہ بات انہوں نے کی، اور کتنا بڑا اللہ پر جھوٹ باندھا، کہ حالانکہ وحی لانے کا جو سلسلہ تھا وہ تو ختم ہوا، اور جبریل علیہ الصلوۃ والسلام وہ نبی ہیں، وہ رسول ہیں، یا وہ فرشتے ہیں جو کہ انبیاء پر اور رسول پر وحی لے کر آتے رہے ہیں۔ اچھا، لیکن جو ہے آ، آپ کو پتہ ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہوا تو ایک صحابیہ تھی، وہ آ، آ، وہ بہت رونے لگی نا، تو ان کو جب پوچھا گیا کہ آپ کیوں رو رہی ہیں، تو انہوں نے کہا میں روتی اس بات سے ہوں کہ آپ نے قضا ہو گیا، آئے گا وہی لے کر۔ اور مرزا نے بھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میرے اوپر جو ہے جبریل، یہ یہودوں کو بتا تھا۔ قرآن کہتا ہے کہ یہودی کہتے ہیں کہ جو وہ جبریل کو اپنا دشمن کہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ جبریل نے یہ زیادتی کی ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے وہی لے کر آیا، تو اس کو برا بلا کہتے ہیں۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو جبریل کا دشمن ہے وہ میرا دشمن ہے، یعنی ان کو بھی اس بات کا پتا تھا کہ وہی لانے والا فرشتہ جو ہے وہ جبریل ہے۔ مرزا صاحب کے جو وہی لانے والے فرشتے ہیں وہ کیا، جو ٹیچی ٹیچی اور پتہ نہیں کیا کیا نام ہے ان کے، تو اسی سے پتہ چل جاتا ہے کہ جبریل امین آئے نہیں، اور جو بھی وہی سو کال یا جو شیطانی وہی اس کے اوپر آتی ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو شیطان ہے انبیاء، اپنے جو انبیاء ہیں ان کی طرف وہی کرتا ہے۔ تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ فرشتے تو نہیں آئے، لیکن قرآن کہتا ہے کہ جو شیاطین ہے یوحون الی اولیائہم، وہ جو ہے اپنے جو ان کے دوست ہیں ان کی طرف جو ہے وہ وہی کرتے ہیں۔ تو یہ شیطانی وہی ہے۔ آپ دیکھیں نا، یہ جو قرآن مجید کی آیات کو توڑ موڑ کر اپنے اوپر وحی کی شکل میں نازل کرنا، ان میں ترمیم کر کے، پھر یہ کہ وہ جس طرح کی اس کے الہامات ہیں جس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیا کہہ رہا ہے، کیا کہا جا رہا ہے، کیا نہیں کہا جا رہا، اس کا مفہوم اس کو نہیں پتا، لوگوں سے پوچھتا پھرتا ہے، تو کیا یہ اللہ کی طرف ہو سکتے ہیں؟ ایسی وحی بالکل نہیں ہو سکتی، یہ لازمی طور پر شیطان کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ قال وحی ولم یوحی الیہ من شیء، اللہ کی طرف سے وحی نہیں ہوئی ہے، یہ تو بالکل شیطانی وحی ہے۔ آگے دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں، من قال ومن قال سانزل مثل ما انزل اللہ، تو میری طرف ویسے ہی وہ کہتے ہیں کہ میری طرف چیزیں نازل ہوتی ہیں جیسے اس طرح کی جس طرح کہ اللہ نازل کرتا ہے۔ تو وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ جو وحی ہے، جیسے بشیر الدین محمود نے کہا کہ جیسے قرآن نازل ہوا ہے ایسے ہی جو تذکرہ نازل ہوا ہے، تو دونوں کو ایک ہی لائن میں رکھ رہے ہیں، وہ دونوں کے ایک ہی سطح پر رکھ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے کیا فرما رہے ہیں، وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ، تو اگر کاش تم جو ہے ان کو دیکھو کہ ان ظالموں کو جب دیکھو، جو اس حالت میں کہ جب دیکھتے ہو سب، جب کہ وہ سکرات موت میں ڈبکیاں کھا رہے ہوتے ہیں، اور فرشتے ہاتھ بڑھا بڑھا کر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ لاؤ نکال لو اپنی جان، آج تمہیں ان باتوں کی پداش میں ذلت کا عذاب دیا جائے گا جو تم اللہ پر تہمت رکھ کر ناحق بکا کرتے تھے اور اس کی آیات کے مقابلہ میں سرکشی دکھاتے تھے۔ تو الیوم تجزون عذاب الہون بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق وکنتم عن آیاتہ تستکبرون۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں کیا فرما رہے ہیں، جب سکرات موت میں ان کی روح ڈبکیاں کھا رہی ہوتی ہے، فرشتے ہاتھ لمبے کر کر کے ان کی روح کو نکال رہے ہوتے ہیں، کاش تم ان کی اس حالت کو اس طرف دیکھو، ان ظالموں کی، کیونکہ ظلم کیا ہے، یہ کہنا کہ اللہ نے میری طرف وحی نازل کی ہے، حالانکہ اللہ نے ان کی طرف کوئی وحی نازل نہیں کی ہوتی، یا یہ وہ ظلم ہے۔ اچھا، یہاں پر یہ دیکھیں، لفظ بھی ازلم ہے، ایک تو ہوتا ہے نا ظالم،
ظالم کے سپرلیٹیو ڈگری جو ہے وہ ازلم ہے. اس کو کہتے ہیں افعال تفضیل المذکر من. یہ تفضیل کا جو اس میں تفضیل ہے ازلم ظالم سے، کہ اس سے بڑا ظالم ہو ہی کوئی نہیں سکتا، اتنا بڑا ظلم ہے. یہ کہنا کہ اللہ نے مجھ پر وحی نازل کی، حالانکہ اللہ نے تو ایسا کچھ نہیں کیا. تو اللہ تعالیٰ اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ ظلم ہے، سب سے بڑا ظلم ہے یہ. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ قیامت کا انتظار نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ، حشر کے دن کا انتظار نہیں کرے گا، بلکہ اسی وقت اس کا عذاب شروع ہو جائے گا جب کہ اس کو موت آئے گی، جب کہ فرشتے اس کی روح کو قبض کر رہے ہوں گے. آپ مجھے بتائیں، موت کے آنے سے پہلے ہی مرزا کا عذاب شروع نہیں ہو گیا؟ جو جس حالت میں اسے موت آئی ہے، کیا پتہ نہیں چلتا کہ اس کا عذاب وہیں سے شروع ہو گیا ہے؟ اللہ کے فرشتے جو ہیں وہ ہاتھ لمبے کر کر کے اس کی روح کو نکال رہے ہیں، اور اسی وقت جو ہے اس کے جو ظلم کی پاداش میں اس کو سزا ملنا شروع ہو گئی ہے. اور اچھا، اب یہاں جو فرمایا جائے اليوم تجزون عذاب الہون، تو یہ رسوائی کے ہون کا جو مہین یا ہون کا لفظ ہے، اس کا مطلب رسوائی کا عذاب. آج ہم تم کو جزا دیں گے کس کے ساتھ؟ رسوائی کے عذاب کے ساتھ. بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق، اس پداش میں جو کہ تم کہتے رہے ہو اللہ پر جو کہ حق نہیں تھا. آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ پر بہتان لگانا، اللہ پر وہ باتیں کرنا جو حق نہیں ہے. یہ کہنا کہ جناب میں نے خواب میں دیکھا کہ میں خدا ہوں، اور مجھے یقین ہی میں نے کر لیا کہ میں خدا ہی ہوں. یہ کہنا کہ جو خدا ہے وہ تیندوے کی طرح ہے، اور جس کی کتنی وہ ہاتھ اور کتنے ٹانگیں ہیں، کتنے پاؤں ہیں، اس طرح کہنا اللہ کے اوپر جس کی کوئی مثال ہی نہیں ہے، کوئی نظیر ہی نہیں ہے، اس کے اوپر بہتان لگانا. اللہ کے بارے میں کہنا کہ اللہ نے میرے اوپر وحی نازل کی ہے، حقیقت میں ایسا کچھ نہیں ہوا ہو. تو یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے الیوم تجزون عذاب الہون، رسوائی کا عذاب. آج ہم یہاں بیٹھ کے بات کر رہے ہیں کہ مرزا کی اس حالت میں اس کی جان قبض ہوئی تھی، تو کیا یہ رسوائی نہیں ہے؟ کیا اللہ نے اسی دنیا میں اسے رسوا نہیں کیا تھا؟ آج تک نہیں کر رہا؟ کیا وہ اپنے ہاتھوں ہی ایسی باتیں نہیں لکھ گیا جس کی وجہ سے آج تک وہ رسوا ہو رہا ہے؟ تو یہ رسوائی کا عذاب ہے. الیوم تجزون عذاب الہون بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق وکنتم عن آیاتہ تستکبرون. تو اللہ کی آیات کے بارے میں تکبر کرنا، استکبار کرنا، سرکشی اختیار کرنا، دوری اختیار کرنا. اللہ کچھ کہہ رہا ہے اور اس کی تعویل کچھ کی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ما کان محمد نبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. اور مرزا کہہ رہے ہیں اس سے نبوت ختم نہیں ہو رہی، نبوت جاری ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو فرشتے اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو منتخب کرتا ہے، اور یہ کہتے ہیں وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اس آیت سے جو ہے وہ اطاعت کے نتیجے میں نبوت مل رہی ہے. تو جو اللہ تعالیٰ اپنی آیات میں بتا رہا ہے اس سے سرکشی اختیار کرنی اور اس کی تعویلات باطل کر کے اس کے معنوی تعریف کر کے اس کو کچھ یا کچھ بنا دینا، تو یہ وہ سرکشی ہے جو اللہ کی آیات پر مرزا نے کی. اور اس کی وجہ سے اللہ نے اسی دنیا میں رسوائی کا عذاب شروع کیا، اور اس کی موت بھی اس طریقے سے ہوئی کہ آج تک جو عبرت کا نشان بنے ہوئے ہیں، اور اپنے منہ سے بتا گیا کہ میرے یہ نشان ہے، یہ جو گندگی ہے یہ اس کا نشان ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں بیان کی ہیں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہم پر وحی کی، وہ کتنا بڑا ظلم کرتے ہیں، حالانکہ اللہ نے ان پر وحی نازل نہیں کی ہوتی. یہ آیت مبارکہ صحیح منطبق ہوتی ہے مرزا پر، جو میرا فہم ہے، باقی اللہ بہتر جانتے ہیں. برائٹ بھائی، یہ اس نے مرزا نے حیضہ کو اور طاعون کو اللہ کا عذاب کہا ہوا ہے نا جی اپنی کتابوں میں، جی اور اسی کی بالکل. کتابوں سے اسی کے الفاظ ہیں کہ مجھے حیضہ ہو گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا عذاب تو اس کی زندگی میں شروعات ہو گئی تھی نا اس پہ. بے شک بے شک اس کے عذاب الفاظ ہیں مولوی صاحب مجھے ایزا ہو گیا ہے.
تو اللہ تعالیٰ نے وہ ایک بھائی کہہ رہے تھے کہ بڑی اچھی بات وہ کہہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ تصرف اپنا دکھایا کہ اسی کے ہاتھوں سے اس کی رسوائی کا سامان کر دیا. ہاں اس کے بیان میں اتنے تناقض ڈال دیے اس کی اپنی تحریروں کے اندر کہ آج تک وہ صفائیاں پیش کرتے پھر رہے ہیں کہ جناب نہیں مرزا صاحب نے یہ نہیں کہا، یہ کہا ہے، یہ نہیں کہا، یہ کہا ہے. آج تک یہ صفائیاں پیش کر رہے ہیں لیکن صفائی پھر بھی نہیں دی جا رہی. گندگی اتنی پھیلا کے صفائی ہوتی بھی نہیں ہے نا، رائتے کی طرح اس نے کام پھیلا دیے. اچھا برائٹ سٹار بھائی، یہ دیکھیں کہ وحی کا جو سلسلہ ہے وہ بہت سارے اصحاب نے بیان فرمایا ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے بھی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دے رہے تھے کہ یہ وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا، نبوت کا سلسلہ منقطع ہو گیا، آسمانی اخبارات کا سلسلہ منقطع ہو گیا. پھر صحابیہ رسول ہیں جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت عمر فاروق، حضرت ابوبکر صدیق ملنے کے لیے گئے تھے اور وہ رو رہی تھی تو ان سے پوچھا گیا اور ان کو بتا رہے تھے کہ وہ جو آخرت کی زندگی ہے وہ دنیاوی زندگی سے بہتر ہے. تو انہوں نے کہا تھا کہ میں رو اس لیے نہیں رہی، میں رو اس لیے رہی کہ وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا. ایسی بہت ساری احادیث موجود ہیں، روایات موجود ہیں. تو یہ جب وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا اور مرزا صاحب کے جو فرشتے ہیں ان کے نام بھی عجیب عجیب سے ہیں، جبرائیل علیہ السلام وحی لے کے آتے ہیں، تو یہاں سے ان کو سیکھنے کو نہیں ملتا جی کہ یہ وحی کا سلسلہ تو منقطع ہو گیا، تو پھر یہ مرزا صاحب کو جو الہامات آتے تھے اور یہ جو وحی کا ذکر کر رہے ہیں تو یہ فرشتوں کے نام بھی مختلف ہیں، تو یہاں سے کوئی سینس نہیں پریویل کرتے یہ لوگ. دیکھیے جس کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دینی ہو تو یہ تو بہت بڑی بات ہے، دلیل بہت بڑی ہے ان کے سمجھنے کے لیے. اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دے یہی باتوں کو 2-3 باتوں سے ہی بندہ کو اندازہ ہو جاتا ہے، اور وہ اگر اس کا دل بھی اگر اس پر مہر نہیں لگی ہے تو وہ اسلام کی طرف پلٹ آتا ہے. تو ورنہ وہ لوگ جن کے دلوں پر مہر لگ گئی ہے وہ جب مرزا کو اپنا نبی مان لیتے ہیں، اس پر ایمان لے آتے ہیں، تو وہ اس کا فہم لے لیتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ جو مرزا نے کہا وہی حرف آخر ہے، قرآن کو اسی نظر میں دیکھو، احادیث کو اسی کے فہم سے لو. تو ہوتا یہ ہے، میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ وہ مرزا کو اس وجہ سے نہیں مانتے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ قرآن و حدیث میں دلائل موجود ہیں مرزا کے لیے، ایک نبی نہیں آنا تھا اور وہ مرزا ہے اور ہم نے اس کو مان لیا. نہیں 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 نہیں، وہ مرزا کو مان کر، اس پر ایمان لا کر، اس کو اپنا نبی مان کر، اس کے بعد اب اس کو پروف کرنے کے لیے قرآن کھول دیں، اس کو پروف کرنے کے لیے احادیث میں دجل کریں گے، اس کو پروف کرنے کے لیے قرآن میں دجل کریں گے. تو وہ پہلے مانتے ہیں، اس کے بعد پروف کرنے کے لیے قرآن اور حدیث کو کھولتے ہیں. تو یہ ایسا نہیں ہے کہ قرآن پڑھتے پڑھتے ان کو سمجھ جائے گی وہ یار مرزا صاحب تو نبی ہیں، تو قرآن کہہ رہا ہے، احادیث کہہ رہے ہیں، یہ تو مرزا تو نبی ہیں، احادیث کہہ رہی ہیں. نہیں 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 بھئی، احادیث تو وہی ہیں 1400 سال سے مسلمان پڑھتے آ رہے ہیں، قرآن تو وہی ہے جو قرآن 1400 سال سے مسلمان پڑھتے آ رہے ہیں. تو اگر قرآن میں یا حدیث میں کوئی ایسی بات ہوتی تو 1400 سال سے مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں چلا. نہیں، ایسا نہیں ہے. وہ پہلے انہوں نے اس پر ایمان لائے ہیں، اس کے بعد قرآن و حدیث کی طرف آئے کہ اب قرآن میں تو ہے نہیں، اب لہٰذا تعویلات کرو، تحریف معنوی کرو تاکہ کسی طرح مرزا کو پروف کیا جا سکے. کبھی کبھی وہ عیسیٰ علیہ السلام کو فوت شدہ ثابت کر رہے ہیں تاکہ وہ مسیح موعود ثابت کیا جا سکے. کہیں وہ جو ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی آیت مبارکہ سورۃ الفتح کی، وہاں سے وہ کہہ رہے ہیں مرزا کا بیان ثابت کر رہے ہیں کہ جناب ہاں جی وہ ذیلی بروزی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نعوذ باللہ من ذالک. کہیں وہ سورۃ الجمعہ میں جو دجل کر رہے ہیں وآخرین منہم لما یلحقوا بہم سے دجل کر رہے ہیں، کہیں وہ اسمہ احمد پر دجل کر رہے ہیں. تو یہ جو ہے وہ قرآن میں دجل جو انہوں نے کیا ہے یہ مرزا کو ماننے کے بعد کیا ہے. لیکن مرزا صاحب تو برائٹ سٹار بھائی، مرزا صاحب تو کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہو یا فوت شدہ ہو، میرا اس سے کوئی لینا دینا نہیں، نہ یہ کوئی خاص عقیدہ ہے نہ مشرکانہ عقیدہ ہے، میرا تو کہتے ہیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں.
خان بھائی وہ جس طرح برائٹ صاحب بھائی کہہ رہے تھے نا کہ کیا رہے وہ یہ بھی کہہ گئے کہ اگر میرے دعوے کو پرکھنا ہے تو اس پہ ہی پرکھو، تو ہاں بندہ جائے تو کتنے جائے. لیکن برائٹ صاحب بھائی ہاں میں انشاءاللہ آپ سے چاہوں گا آپ اس بات پہ بھی کلام کریں کہ ان کے جو عامی ہیں نا ان کو ایک پھکی بیچی گئی ہے کہ یہ کہتے ہیں جی قرآن میں قرآن میں قرآن میں. ان کو ایک بیسک بات نہیں سمجھ آتی جو آپ نے ہائی لائٹ کیا، اسی بات کا تھوڑا سا تسلسل ہے کہ قرآن ایک ٹیکسٹ ہے، ٹھیک ہے. جب آپ اس ٹیکسٹ کو پڑھتے ہیں اس سے آپ کوئی چیز سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے. تو جب آپ کہہ رہے ہیں نا کہ قرآن میں قرآن میں قرآن میں، آپ اپنی سمجھ بتا رہے ہیں کہ میری سمجھ کے مطابق قرآن میں یہ ہے، اور وہ سمجھ آپ نے مرزا غلام احمد سے لیا. جیسے آپ نے کہا وہ سمجھ پہلے ایگزسٹ نہیں کرتی، یہ کسی مسلمان کو 1400 سال میں 1300 سال میں وہ سمجھ نہیں آئی، وہ مت مرزا غلام احمد کو آئی ہے. تو آپ بیچ میں مرزے کو ہٹا سکتے ہی نہیں ہیں، آپ مرزے کو ہٹا سکتے نہیں، کیونکہ وہ جو سمجھ قرآن کے ٹیکسٹ سے آپ اپنی سمجھ دے رہے ہیں، وہ سمجھ کسی کو بھی قرآن پڑھ کے، حتیٰ کہ مرزا صاحب کو بھی قرآن پڑھ کے وہ سمجھ نہیں آئی اور حدیث پڑھ ہاں کے وہ سمجھ نہیں آئی. ان پہ جب بارشوں کی طرح متواتر وحی ہوئی ہے تب ان کو یہ سمجھ آئی ہے. اس سے پہلے تو وہ خود مانتے ہیں کہ مجھے نہیں سمجھ آئی قرآن دیکھ کے. اب وہ دعوے دار ہیں کہ یہ 30 جو ہے سری آیتیں ہیں کسی ایک عقیدے پہ، جو عقیدہ وہ خود پڑھ کے نہیں سمجھ سکے تو کتنے بڑے جاہل ہوں گے وہ. سوچیں آپ کہ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ جی قرآن میں 30 آیتیں ہیں جو صریح طور پہ ایک عقیدہ پروف کرتی ہیں، لیکن میں پڑھ کے نہیں سمجھا کیونکہ میں جاہل مطلق ہوں. صحیح ہے. تو بلکہ یہ بھی تو رائز مانے. بھائی سوری، بلکہ وہ یہ بھی پتہ نہیں کتنی دیر تک ان کو وہی آتی رہی ہے کہ تم ہو، وہ اس کو بھی مطلب انکار کرتے رہے وحیوں کا کافی دیر تک. جی وہ تو ہاں کیا کہتے ہیں چیری آن دا کیک. صحیح ہے. وہ تو ایک جو کہتے ہیں نا وہی کہ دیٹس اے چیری آن دا کیک، کہ یہاں تک وہ جو برائٹ صاحب بھائی نے بات کی ہے، وہ بات اصل میں یہی مسئلہ ہے کہ وہ قرآن جب کرتے ہیں نا، وہ دیر از اے ریزن کہ جی مسلمان بھاگ گئے ہم سے قرآن سے بات نہیں کرتے. مسئلہ یہ کہ آپ کے لیے قرآن مرزا غلام احمد کے علاوہ قرآن ہے نہیں. اور دوسرا جس طرح برائٹ بھائی نے بھی بولا، مرزا بشیر الدین محمود نے بولا کہ قرآن اٹھ گیا. صحیح ہے. کیا تم مرزا کے بغیر قرآن کو اپروچ کر کے وَيَضِلُّ بِهِ کثیرہ والے قرآن کی طرف جانا چاہتے ہو کہ جو بہتوں کو گمراہ کرتا ہے؟ یا مرزا بشیر الدین محمود نے یہ بھی کہا کہ جب ایک نبی آتا ہے تو ایک دیوار کھنچ جاتی ہے قرآن اور ساری مخلوق کے بیچ میں، اور ایک ہی سوراخ سے وہ نظر آ سکتا ہے، وہ سوراخ نبی ہوتا ہے اور وہ مرزا غلام احمد ہے. تو تم اپنا دامن بچا نہیں سکتے. اور یہ بھی ایک برائٹ صاحب بھائی نے بڑی اچھی بات، پیاری بات کی کہ ان کو ذلیل کرانے کے لیے ان کا جو سب سے بڑا انگریزی میں کہتے ہیں بین، دا بین آف سم تھنگ، کہ جو سب سے زیادہ لائک کرپٹونائٹ، جو سب سے زیادہ آپ کو ذلیل کراتا ہے یا جو آپ کو بیسیکلی ڈیفیٹ کراتا ہے، وہ مرزا غلام احمد ہی ہے. یہ شاید کوئی آرگیومنٹ ایک آدھا کوئی گھنٹہ کسی سے بات کر لیں، وہی قرآن کی غلط تعویلیں، حدیثوں کی تعویلیں کر کے، لیکن جہاں پہ مرزا غلام احمد کی بات آتی ہے تو وہاں پہ ٹھوس ہو جاتے ہیں، وہاں پہ ان کی کوئی دلیل، کوئی بات کارآمد رہتی نہیں ہے. تو ان کے لیے سب سے زیادہ جو زہر قاتل ہے وہ مرزا غلام احمد ہی ہے. رائز بھائی وہ سمندر پہ جا کے پاؤں سے ریت کا ایک بناتے ہیں نا گھر سا، یہ بےچارے آدھا گھنٹہ لگا کے جی بناتے ہیں اور مرزا صاحب آ کے نا اس کو ٹھڈا مار دیتے ہیں. اچھا رائز بھائی، بھنگ بھائی، یہ جو ابھی برائٹ سٹار بھائی نے بات کی ہے کہ یہ لوگ پہلے مرزا کو مانتے ہیں پھر قرآن و حدیث کو کھولتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن و حدیث کو یہ اس لیے کھولتے ہیں تاکہ مرزا کو کہیں نہ کہیں فٹ کیا جائے. ٹھیک ہے. اب میں نے جتنے بھی حوالے پڑھے ہیں، جب سے میں یہ اپنے دوستوں کے پاس، یہ سینئرز ہمارے جو ہیں، برائٹ سٹار بھائی، ساحل بھائی، نائٹ رائڈر بھائی ہو گئے، مفتی مبشر صاحب ہو گئے، سید صاحب ہو گئے، انہوں نے جو بھی حوالے پڑھے یا جو گروپ میں حوالے شیئر کیے جاتے ہیں، جہاں جہاں پہ میں نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی گئی ہے مرزا کی کتابوں میں، اس کا کوئی نہ کوئی خاص مقصد ہے. اس تعریف کے آگے فوراً مرزا کا دجل شروع ہو جاتا ہے. وہ اپنے آپ کو کہیں نہ کہیں فٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے. وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر شان بیان کر رہا ہے نا، تو اس سے آگے اپنے آپ کو فٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. کیا کہیں گے آپ؟ مطلب جی اگر اس کہیں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس نے ذکر کیا ہے تو ساتھ ان کا حوالہ دے کر ساتھ اس نے جی اپنی ذات کو انکلوڈ جی کرنے کی اس کے کوشش کی ہے، فٹ اس کرنے کے کی اندر کوشش کی. میرے خیال سے عامر حق بھائی کا جو ہے نا جو تجزیہ اس پہ، میں اس کو بہت پسند کرتا ہوں. عامر بھائی حق بھائی اس کا مثال دیتے ہیں کہ ایک شخص آتا، وہ آپ کے پاس آتا اور آگے کہتا
کہ آپ کے والد صاحب بہت نیک ہیں، تہجد گزار ہیں، بہت اچھے انسان ہیں، بہت ہی مطلب بہترین انسان ہیں، اور آپ جب اس کے لیے کہتے ہیں نا شکریہ شکریہ شکریہ، وہ آگے سے پھر کہہ دیتا ہے اور میں ہی آپ کا ابو ہوں. صحیح ہے. تو آپ وہی تو دیکھیں کہ جو تعریفیں اس نے کی ہیں، صحیح ہے، مرزا نے پھر اس کے بعد ایسا ظلم کیا کہ خود کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ثانی کہہ دیا. اور آپ دیکھیں اب دجل کیا کرتے ہیں، اس نے بعثت ثانی اپنے آپ کو محمد کی کہہ کے اپنے آپ کو پہلی بعثت سے بھی بڑھا دیا. اب دجل ان کا کیا ہے، اسموک اسکرین کیا ہے کہ تعریف تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بعثت کی ہو رہی ہے کہ وہ زیادہ اقوا اکمل صحیح ہے اشد ہے، وہ تو دوسری بعثت کی بات ہو رہی ہے. مطلب کس حد تک آپ سوچیں نا کہ مینٹل گیمز ہیں یہاں پہ. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام رکھ کے بیچ میں اپنی شان بڑھانے کے چکروں میں ہی واز اے نارسسسٹ. اگر آپ جو بات کریں نا، آپ ان کی اس کی رائٹنگز پڑھیں، ہی واز اے نارسسسٹ. اور اسی وجہ سے ان کے ہاں یہ بہت زیادہ پایا جاتا ہے کہ ان کے مربیز اور آلسو ایکسٹریم نارسسسٹ. ہم نے یہ کر دیا، میں یہ چیز ہوں، ہم نے یہ، ان کے اندر بہت کوئی عاجزی نام کی چیز ان کے اندر دور دور تک بھی نہیں بھٹکتی، بیکاز ان کے لیے صرف دنیا اور سیلف پریز اور سب کچھ. تو میرے خیال سے وہ صرف دولت کا بھوکا نہیں تھا، وہ ساتھ شہرت اور ان چیزوں کا بھی بھوکا تھا، جس طرح اس نے اس بات کو ضد بنا لیا کہ مجھے مانو. جی وہ ایک حوالہ ہے، وہ سیکر بھائی کی بروڈ پہ پڑھ رہے تھے، وہ نبی کریم کو اس نے تشبیہ دی ہے ہلال احمر سے، مطلب یہ جو چاند ہوتا ہے عید کا چاند جو ہوتا ہے، اور خود کو اس نے فل مون بولا ہے اس میں. اور یہی حوالہ یہ اسی چیز سے ان کا جھنڈا بھی ہے، جھنڈے میں فل مون بھی ہے اور ہاف مون ہے، اور ہاف مون ایک سائڈ پہ کارنر میں ہے، اس کے ساتھ وہ کرسچنز اور یہودیوں کے ساتھ ہے، اور درمیان میں ان کا مینارہ ہے، اور ایک سائڈ اور مینارے کے بالکل ساتھ فل مون ہے، مطلب فل مون غلام احمد قادیانی اور ساتھ منارہ، اور جو احمر کا چاند ہے وہ یہودیوں اور کرسچنز کے ساتھ ہے، مطلب دور کر کے. سمجھ آئی ان جی کا جی جو بالکل، اس طرح جھنڈا ہے ایک جگہ اس میں. نہیں ہے، یہ ان کے عقیدے کا پارٹ ہے. جی یہ ان کے عقیدے کا پارٹ ہے کہ ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح شان میں گستاخی کرنا، یہ ان کے عقیدے کا پارٹ ہے. یہ بھی مرزا نے لکھا ہوا ہے کہ جو محمد نام ہے وہ ایک جلالی نام ہے اور اس کی جلالی صفات ہیں، اور احمد جو ہے وہ ایک رحیم نام ہے، اس میں رحمت کی صفت ہے. تو پہلے نبی کریم جلال کے ساتھ آئے تھے، اب وہ اپنی رحمت سے ہر چیز کو ڈھانپنے آئے ہیں. سبحان اللہ، جو قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین کہتا، وہ بھی مرزا صاحب نے اپنے اوپر ڈال لیا. صحیح ہے، حوض کوثر کی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا وہ بھی اپنے اوپر ڈال دیا. احمد نام جو کسی اور نبی کو نہیں، یہ تحفہ جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صرف اور صرف ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، وہ بھی اپنے اوپر ڈال لیا. تو آپ جو یہ بات کر رہے ہیں نا، یہ بات he had a compulsive lying issue and he was an extreme narcissist. جو بھی چیز was exclusive to نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اس نے صرف گریب نہیں کی، اس کے اندر بھی اس نے بڑھنے کی کوشش کی ہے. نعوذ باللہ من ذالک. تو یہ تو بہت مطلب آپ ان چیزوں کو پڑھیں تو سبحان اللہ، یہ وہی جو آپ بات کر رہے تھے، یہ بھائی ہمارے جو ہیں یہ ان سے ڈیبیٹ کرنے کے لیے بہت کنسٹرین شو کرتے ہیں، اور یہ چیزیں بیسکلی صرف دعویٰ کے لیے چیزیں بیسکلی پڑھتے ہیں، ایکسپلین کرتے ہیں. لیکن میرا تو سبحان اللہ، میرا تو خون جلنا شروع ہو جاتا. تو اللہ جو ہے جو بھی بھائی یہ دعویٰ کے لیے یہ برداشت کرتے ہیں ان کو جزائے خیر دے. اچھا راز بھائی، برائٹ بھائی، میرا آپ سے سوال یہ ہے، آپ کو نہیں لگتا کہ مرزا نے اسلام کے پیرالل ایک نیا جو ہے نا مذہب ایجاد کرنے کی کوشش کی ہے، ایک پیرالل اسلام لے کے آیا؟ مطلب آپ دیکھیں کہ نبی بھی بن گیا، خلیفہ بھی وہ ہو گئے، امام مہدی بھی اس نے وہ کر دیا دعویٰ، پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس نے اپنا لٹریچر جو شائع کیا، ایک طرح سے پیرالل اسلام کے وہ نہیں لے کے آیا جی. صرف اسلام میں نقصان اس نے نہیں پہنچایا، دجل نہیں کیا اس نے، ایک پیرالل مذہب کھڑا کر دیا اس نے. اگر منارہ کا ذکر ہے تو اس نے اپنا منارہ بنا دیا، اگر وحی کا ذکر ہے تو اس نے اپنی وحی بنا دی، اگر
اس پروگرام میں شریک مہمان اور کال کرنے والوں کی آراء، موقف اور خیالات ان کے اپنے ذاتی ہیں اور ضروری نہیں کہ وہ ہمارے چینل اور ٹیم کے خیالات، آراء اور موقف کی عکاسی کریں۔ ہم کسی دوسرے فرد کی آراء اور موقف کے ذمہ دار نہیں۔